باب نمبر 2 عبادات اور مناسک، فصل نمبر 1 فضیلت نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 69 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں تو میں ان نمازوں کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پس انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ میری درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت نہیں ہے۔ پس میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا۔ میں ان کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کی طرف جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت بھی نہیں ہے۔ میں واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہراً 5 نمازیں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں، میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف جائیے اور مزید کمی کے لیے درخواست کریں۔ میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے جسے مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ حدیث نمبر 70 امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 71 سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اپنے رب سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرتے رہو اور اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھا کرو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو تو تم اس کے صلے میں اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 72 طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی اور امت ہے، خبردار صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو اور اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، دلی رضامندی کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے عادل حکمرانوں کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 73 سنن ابو داؤد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع و سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حدیث نمبر 74 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما کے موسم میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 75 امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے لیے 3 خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ملائکہ اسے اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسمان تک گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کہ اگر مناجات کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلٹتا۔ حدیث نمبر 76 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے پانی طلب کیا اور پھر وضو کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 77 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے، پس اگر نماز درست ہوگی تو بندے کے جملہ اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے تمام اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 78 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ اس سے جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 79 امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کیا کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز کی پابندی نہ کرنے پر انہیں تادیباً سکھاؤ اور ان کے سونے کی جگہ الگ الگ کر دو۔ جبکہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد کی بیان کردہ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ایک روایت میں عبد المالک بن ربی بن صبرہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر تادیباً سکھاؤ۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 2 فرض نمازوں کا بیان۔ حدیث نمبر 80 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟
فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 81۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ حدیث نمبر 82۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک سب درمیانی عرصے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس دوران انسان کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ حدیث نمبر 83۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 84۔ امام ترمذی حدیث حسن صحیح روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور عبداللہ بن شقیق عقیلی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے سوا کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے۔ حدیث نمبر 85۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو بندہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب کتاب ہوگا، یعنی فرض اعمال کے نہ ہونے کی صورت میں نوافل سے کمی پوری کی جائے گی۔ حدیث نمبر 86۔ متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے گوشت پر ہڈی یا 2 عمدہ کھریاں پائے ملیں گے تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ حدیث نمبر 87۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 88۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے یہاں پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے اوقات کے ساتھ ان کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں کہ اسے سزا دوں یا بخش دوں۔ باب نمبر 2، فصل نمبر 3، فضیلت سنن اور نوافل کا بیان۔ حدیث نمبر 89۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ حدیث نمبر 90۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا، مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سجود سے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ حدیث نمبر 91۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان اللہ تعالی کے لیے ہر روز 12 رکعات نفل فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، یا جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 92۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن اور رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعات سنتیں ادا کیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ ان سنتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ حدیث نمبر 93۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ سوائے فرض نماز کے آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ حدیث نمبر 94۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی نماز تہجد 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے۔ تو ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی اور طوالت قیام کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حدیث نمبر 95۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حدیث نمبر 96۔
سنن ترمذی میں حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے تو ضرور ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 97۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کی کروٹیں اپنے رب کی یاد میں بستروں پر نہ لگتی تھیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 98۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اس کے لیے کامل و مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ تامہ یعنی کامل 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 99۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعات کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حدیث نمبر 100۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، اس کے لیے یہ نفل 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ باب نمبر 2۔ فصل نمبر 4۔ رمضان المبارک کے روزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 101۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 102۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 103۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے روزہ دار کو کوئی گالی دے یا لڑے تو یہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ حدیث نمبر 104۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا
کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ پس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث نمبر 105۔ سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 106۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حدیث نمبر 107۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 108۔ سنن دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ یقیناً وہ روزے دار کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے اور اپنا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے، پس وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 109۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی کھلایا اور پلایا ہے۔ حدیث نمبر 110۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے اور زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، اور روزے رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 111۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔
حدیث نمبر 112 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ حدیث نمبر 113 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ذریعے دن کا روزہ پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور قیلولہ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 5 نفلی روزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 114 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکاتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، بے شک یہ اس کے لیے برائی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 115 صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ حدیث نمبر 116 سنن ابن ماجہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 117 صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 118 صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا، یا اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ حدیث نمبر 119 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ حدیث نمبر 120 صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 121 سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قدر آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 6 فضیلت قیام رمضان کا بیان۔ حدیث نمبر 122 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 123 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 124 سنن نسائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا اور راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ حدیث نمبر 125 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے، چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی، اور خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور پھر خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔ حدیث نمبر 126 امام مالک بن انس روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، یا اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر اعمال کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں نے طوالت عمر کے باعث کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ حدیث نمبر 127 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں
یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادے سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 128 امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 بار آمین 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 فرمایا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ میں گیا، اسے اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ اس پر میں نے آمین کہا، اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا، اور وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا۔ حدیث نمبر 129 امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ حدیث نمبر 130 بہقی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ حدیث نمبر 131 بہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان المبارک میں رات کے پہلے تیسرے پہر کے بعد یا آخری تیسرے پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیا جائے؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے؟ حدیث نمبر 132 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 133 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 7 فضیلت اعتکاف کا بیان۔ حدیث نمبر 134 متفق علیہ روایت ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ حدیث نمبر 135 امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حدیث نمبر 136 صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 137 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، میں نے دور جاہلیت میں منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی منت پوری کرو۔ حدیث نمبر 138 سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزرتے جاتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ حدیث نمبر 139 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستون توبہ کے پیچھے تخت یا بستر بچھا دیا جاتا۔ حدیث نمبر 140 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہ سے روک دیتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 141 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ حدیث نمبر 142 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 143 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حدیث نمبر 144 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 8 صدقہ اور زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 145 صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے اور ابتدا
ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔ حدیث نمبر 146۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 147۔ امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ حدیث نمبر 148۔ امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے، اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ حدیث نمبر 149۔ سنن ابو داؤد میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ و زاری کے ذریعے کرو۔ حدیث نمبر 150۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حدیث نمبر 151۔ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 152۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 153۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ ہے، جب وہ صبح کرے ہر جوڑ کی طرف سے ادائیگی صدقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کے 2 نفل کافی ہیں۔ باب نمبر 2، فصل نمبر 9، اعزاء اور اقربا پر صدقہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 154۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ حدیث نمبر 155۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے
جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا، آپ نے گھر والوں پر خرچ سے شروع کیا تھا۔ پھر ابو قلابہ نے کہا، اس شخص سے زیادہ اور کس کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سبب ان بچوں کو نفع دیتا ہے اور غنی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 156۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ حدیث نمبر 157۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس اور بھی ہیں۔ فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس اور بھی ہے۔ فرمایا، جس کے لیے تم مناسب سمجھو اس پر خرچ کرو۔ حدیث نمبر 158۔ سنن ترمذی میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ باب نمبر 2، فصل نمبر 10، حج اور عمرے کا بیان۔ حدیث نمبر 159۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کعبے کا حج کیا، پس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حدیث نمبر 160۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 161۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 162۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا کے بھی الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 163۔ امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ حدیث نمبر 164۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے
پس حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لایا کرو، اور جب کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ حدیث نمبر 165۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 2 آنکھیں عطا فرمائے گا جن سے یہ دیکھے گا، اور ایک زبان عطا فرمائے گا جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اسے بوسہ دیا۔ حدیث نمبر 166۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ کام ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، پس ہم نہیں چاہتے کہ اسے ترک کر دیں۔ باب نمبر 2، فصل نمبر 11۔ فضائل مکہ مکرمہ کا بیان۔ حدیث نمبر 167۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال نہ روندے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان کے راستوں میں سے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 168۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس روز فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت عطا فرمائی ہے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے باعث تا قیامت حرام ہے، اور اس میں جنگ کرنا کسی کے لیے نہ مجھ سے پہلے حلال ہوا نہ میرے لیے مگر دن کی ایک ساتھ کے لیے، پس وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے۔ نہ اس کا کانٹا توڑا جائے اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے، اور اس کی گری پڑی چیز صرف وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو، اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ حدیث نمبر 169۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حزورہ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کی قسم، اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز نہ جاتا۔ حدیث نمبر 170۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ حدیث نمبر 171۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا
اور جو قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا، جو جامع مسجد اقصی اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 50,000 کا، اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 172 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال، لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی جگہ نماز پڑھ لیا کرو، اسی میں تمہارے لیے فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 173 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس پتھر حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں، جن سے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جنہوں نے حق سمجھ کر اسے بوسہ دیا ہوگا۔ حدیث نمبر 174 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بجھاتا تو ان کی روشنی مشرق سے مغرب تک سارا ماحول روشن کر دیتی۔ باب نمبر 2 فصل نمبر 12 فضائل مدینہ منورہ کا بیان۔ حدیث نمبر 175 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ حدیث نمبر 176 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان اس طرح مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ حدیث نمبر 177 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، جو اس میں فتنے کا کوئی کام ایجاد کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں، اور مسلم نے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 178 صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں دونوں کالے پتھروں والے میدانوں کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ وہاں کوئی درخت اور جھاڑی کاٹی جائے اور نہ ہی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے۔ حدیث نمبر 179 صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اسے اس طرح پگھلائے گا جس طرح آگ میں سیسا پگھلتا ہے یا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔
حدیث نمبر 180 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں، لہذا طاعون اور دجال اس مقدس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 181 صحیح بخاری میں روایت ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال کا روب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس شہر کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ حدیث نمبر 182 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ منورہ میں اس سے 2 گنا برکت عطا فرما جتنی تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے۔ حدیث نمبر 183 صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا۔ حدیث نمبر 184 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص بھی مدینہ پاک کی تنگی اور سختی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔